اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، بے شک اللہ کسی بھی چیز کی مثال بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا، خواہ وہ مچھر کی ہو یا اس سے بھی بڑھ کر۔ رہے وہ لوگ جو ایمان لا چکے ہیں تو ان کو یقین ہوتا ہے کہ وہ مثال ان کے رب کی طرف سے برحق ہے، اور رہے وہ لوگ جو کفر اختیار کر چکے ہیں سو وہ یہی کہتے رہیں گے کہ اس مثال سے اللہ تعالیٰ کا کیا ارادہ ہے، اور اسی سے اللہ بہت لوگوں کو گمراہی میں مبتلا فرما دیتا ہے، اور اسی سے بہت لوگوں کو ہدایت پر قائم رکھتا ہے، اور اسی سے اللہ صرف فاسقوں کو ہی گمراہی میں مبتلا فرماتا ہے۔ قرآن کریم میں منافقین کے متعلق 2 مثالیں بیان ہوئیں، وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اب جب وہ مثالیں بیان ہوئیں تو کفار کہنے لگے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ کا کلام ہوتا تو اس میں یہ اس قسم کی معمولی مثالوں کا ذکر تو نہ ہوتا، کہاں اللہ، کہاں خالق، اور کہاں یہ معمولی سی مثالیں۔ ایک شان نزول یہ ہے، اور ایک شان نزول یہ ہے، مفسرین کہتے ہیں کہ جب قرآن کریم میں مکھی کا ذکر آیا، مکڑی کا ذکر آیا، وہ اگلے مقام پر ہم پڑھیں گے کہ مشرکین جن چیزوں پر اعتماد کرتے ہیں یہ تو مکڑی کے جالے جتنے بھی طاقتور نہیں ہیں، جہاں مضبوط اعتماد کیے بیٹھے۔ تو وہ کہنے لگے اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو اس میں یہ حقیر مخلوق کا ذکر، مکڑی کے جالے کا، مکھی کا ذکر، بتوں کے بارے میں کہا گیا کہ یہ تو مکھی کا پر نہیں بنا سکتے۔ تو کفار نے کہا کہ اللہ کا کلام نہیں ہے، کیونکہ یہاں پر ذکر جو ہے یہ حقیر چیز کا ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ مثال بیان فرماتے ہوئے کسی حقیر چیز کے ذکر کو بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا۔ دیکھیں، اصول ہے ادنا چیز کو بیان کرنے کے لیے مثال بھی آپ ادنا چیز کی ہی دیں گے۔ تو جو ایمان والا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرے رب نے جو فرمایا ہے بالکل حق فرمایا ہے، اور جس کے دل میں ایمان نہیں ہے وہ اس مثال سے بھی گمراہی ہوگا، وہ مزید گمراہی ہوگا اور مزید غلط ہی سوچے گا۔ جیسا کہ ایک مثال ہم نے پہلے بھی کی بیان ہوئی تھی کہ بارش تو اچھی چیز ہوتی ہے نا، اب یہ زمین کا کام ہے کیسی ہے، وہ اچھی زمین ہے تو وہاں پہ پودے اگیں گے، وہاں پہ ہریالی آئے گی، اور اگر زمین ناقص ہے تو وہاں پر مزید تعفن اٹھے گا، مزید بدبو پیدا ہوگی، گند بڑھے گا۔ تو یہ حال کفار کا ہے، فرمایا یہ اس سے مزید گمراہ ہوں گے، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ گمراہ وہی ہوگا جو فاسق ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کے لیے یہ ارشاد ہوا کہ اللہ تعالیٰ حیا نہیں فرماتا، تو حیا پر تھوڑی سی ہم بات کریں گے۔ کسی بھی ناشائستہ کام کے ارتکاب کے وقت نفس کا لوگوں کی ملامت کے خوف سے شرمندہ ہونا، اس کو حیا کہا جاتا ہے۔ کوئی بھی نازیبہ کام ہم نے کیا تو ہم اس پر اگر محسوس کریں کہ لوگ اس سے اگر آگاہ ہوں گے تو یہ شرمندگی والی بات ہے، اس کو حیا کہا جاتا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کے لیے حیا کا لفظ استعمال ہو تو اس سے مراد ہے ترک کرنا، کسی چیز کو چھوڑ دینا، یعنی اللہ تعالیٰ اظہار حق کے لیے کسی مثال کے بیان کرنے کو ترک نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ، ایک تو یہ معنی ہو گیا، اور ایک اور بھی بڑا خوبصورت مضمون ہے، اس پر حضور کی احادیث ہیں کہ اللہ تعالیٰ حیا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ حدیث سنیے اور یاد رکھیے گا، بڑی قیمتی حدیث ہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارا رب بڑا حیا والا ہے، بڑا کریم ہے۔ جب بندہ اس کی طرف اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتا ہے نا تو اس کے دونوں ہاتھوں کو خالی لوٹانے سے حیا کرتا ہے کہ میرے بندے نے کیسے عاجزی سے ہاتھ پھیلائے میرے سامنے،
وہ حیا کرتا ہے کہ میں اس کو خالی لوٹاؤں. تو جب اس کے خزانے بھی لا تعداد ہیں، وسیع ہیں، کبھی نہ ختم ہونے والے ہیں، اور وہ عطا بھی فرمانے والا ہے، تو پھر ہمیں کیا مصیبت ہے ہم اللہ کا در چھوڑ کر کہیں اور جائیں؟ مانگیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے. دیکھیں کسی اور سے مانگتے ہیں نا، عطا کرنے والے عطا کرتے ہیں، اللہ ان کو پھر اور بھی عطا فرماتا ہے. ہو سکتا ہے اب کسی سے بار بار مانگیں، اس کو بوجھ محسوس ہو، یار یہ مانگنے آ جاتا ہے. لیکن اللہ وہ ذات ہے جتنا زیادہ مانگیں اتنا خوش ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتا ہے میرے بندے کو پتہ ہے یہ گناہ کر کے آ گیا، مجھ سے معافی مانگ رہا ہے، اس کو پتہ ہے اس کا رب ہے جو اس کو معاف کرتا ہے. فرشتوں پھر گواہ ہو جاؤ میں نے کر دیا معاف. سبحان اللہ. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے حیا فرماتا ہے کہ اس بندے کی حاجت پوری نہ ہو یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا کر دیتا ہے. اور بزرگوں کے لیے جن کے بال سفید ہیں ان کے لیے یہ بڑی شاندار حدیث ہے، اور یہ حدیث سنیے اور اپنے نصیب پر رشک کیجئے کہ حالت ایمان میں اللہ نے سفید بال ریش کی عطا کر دیے. رشک کیجئے یہ حدیث سن کر. حضرت سیدنا انس بیان کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ سفید بالوں والے سے حیا فرماتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے سوال کرے اور اللہ تعالیٰ اس کو عطا نہ فرمائے جب کہ وہ نیک کام کرتا ہو اور سنت کی پابندی کرتا ہو. ایک اور حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آج پڑھی لیکن وہ میرے ذہن میں اس کا حوالہ مکمل نہیں ہے، اس کا خلاصہ عرض کر دیتا ہوں. نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا جب کوئی مرد یا عورت حالت اسلام پر ہو، مسلمان ہو، اور اسلام پر رہتے ہوئے اس پر بڑھاپا آ جائے، اب جب وہ اللہ سے سوال کرتا نا تو اللہ رد نہیں فرماتا، اللہ حیا فرماتا ہے کہ اس کو خالی لوٹائے. اب دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کا حیا فرمانا ہے. اللہ تعالیٰ تو اپنے بندوں کے لیے بھی حیا فرماتا ہے کہ میرے بندے نے ہاتھ اٹھائے میرے سامنے، بڑی امید لے کر آیا ہے میرے در پر اور مجھ سے مانگ رہا ہے تو وہ حیا کرتا ہے، خالی نہیں لوٹاتا. ہم سوچیں کیا ہم اپنے رب سے حیا کرتے ہیں؟ کیا ہماری با حیا زندگی ہے؟ حیا میں وہ ماضی کی باتیں ہی رہ گئی ہیں. وہ جو جھکی ہوئی آنکھیں ہوتی تھیں وہ باتیں ہم اب سننے کے لیے باتیں رہ گئی ہیں کہ کبھی ایسا دور تھا کہ مردوں کی نگاہیں بھی جھکی ہوتی تھیں، خواتین کی نگاہیں بھی جھکی ہوتی تھیں. اب تو دیکھنے والی آنکھیں بھی ہوس کی پجاری ہو گئی اور دکھانے والوں میں بھی کوئی حیا والا معاملہ نہیں ہے. بہت واقعہ وائرل ہوا اسلام آباد والا اور بڑے دکھ کی بات ہے، پورا ملک اس میں غمگین ہے کہ حوا کی ایک بیٹی کو کس درندگی کے ساتھ قتل کر دیا گیا. نہ صرف قتل کیا بلکہ تذلیل کی گئی، سر تن سے جدا کر دیا. کیسا درد والا معاملہ ہے. صرف بچی کے والدین کے لیے ہی نہیں، پوری پاکستانی قوم اس پر غمگین ہے، میں خود غمگین ہوں. اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرمائے، اس کے گناہوں کو معاف فرمائے. ہمارا سارا میڈیا اس پر بات کر رہا ہے، سوشل میڈیا ہو یا مین سٹریم میڈیا، لیکن آپ غور فرمائیں ہمارا قومی سطح پر سوچنے کا مزاج کیسا ہے. اس پر بات تو ہو رہی ہے اور ہونی چاہیے کہ مجرم کو سزا ملے، لیکن کیا اس پر بات نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے پس پردہ کیا معاملات تھے؟ ایک لڑکا لڑکی بغیر شادی کے، بغیر نکاح کے زندگی گزار رہے ہیں،
اس پر بات نہیں ہونی چاہیے؟ کیوں ہو رہا ہے ایسا؟ ایک گھر میں تسلسل کے ساتھ زنا ہو رہا ہے، پارٹیز ہو رہی ہیں، اور اس گھر کے متعلق پہلے بھی کئی واقعات پولیس فائلز کے اندر موجود ہیں۔ وہاں پہ ایسے معاملات ہوئے، کوکین کے نشے سے وہاں سے آلودہ لوگ نکلے، وہاں سے بچیاں نکلی ایکسیڈنٹ سے، ان کا حادثہ ہوا، 3 لڑکیاں ایکسیڈنٹ میں مر گئیں، وہ یہ سارے معاملات تھا، لیکن کیوں کارروائی کیوں نہیں ہوئی؟ اس پر کوئی بات نہیں ہو رہی۔ ہمارے ایک ملک میں بے حیائی کو ایک منظم سازش کے تحت فروغ دیا گیا۔ یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ 25 30 40 سال سے یہ فصل بوئی جا رہی ہے، جس کو کاٹنے کا اب وقت آ گیا ہے۔ کوکین کا نشہ کس قدر عام کیا گیا، بے حیائی کی پارٹیز ایک ظاہر نہیں ہے اسلام آباد میں، سینکڑوں ظاہر ہیں وہاں پر، اور ایک گھر نہیں ہے اس طرح کا جہاں پر ایسے واقعات ہوتے ہیں۔ ہر ویکینڈ پر وہاں پر سینکڑوں گھروں میں ایسے پروگرامز ہوتے ہیں، ایسی پارٹیز ہوتی ہیں، حیا کا جنازہ نکالا جاتا ہے۔ اس ملک میں جو اسلام کے نام پر حاصل کیا گیا، اور اس شہر میں جس کا نام ہی اسلام پر رکھا گیا، یہ نفاق نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس سے بڑھ کر نفاق کیا ہوگا؟ ہم نے شہر کا نام رکھا اسلام آباد۔ ارے یہ اسلام آباد ہے، تمہیں اسلام کی قدر نہیں ہے؟ تمہیں پتہ نہیں ہے اسلام کی خاطر میرے آقا نے کتنے پتھر کھائے؟ تمہیں پتہ نہیں ہے اسلام کی بات کرنے پر حضور پرنور علیہ السلام کو کتنی تکالیف دی گئیں؟ شعب ابی طالب کو ہی یاد کر لو، گھر سے مسلمانوں کا سارا مال نکال دیا گیا، ان کو بے گھر کر دیا گیا، گھروں پر نشان لگا دیے گئے، اور لوگوں کو کہا گیا خبردار، نہ ان سے کچھ لینا ہے نہ ان کو کچھ دینا ہے، ان کو کھانا بھی نہیں دے سکتے، ان کو پانی بھی نہیں دے سکتے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت کا وہ باب ضرور یاد کریں۔ حضور علیہ السلام حضرت زید کو لیتے ہیں، مکہ کے لوگ نہیں سنتے نا، مکہ میں داخل بھی نہیں ہونے دیا جا رہا، سوشل بائیکاٹ ہے۔ حضرت زید حضور کے ساتھ ہیں، حضور کہتے ہیں زید چلو طائف والوں کو اسلام کی بات بتاتے ہیں، یہاں تو کوئی مانتا نہیں۔ طائف میں گئے تو میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیچھے لڑکوں کو لگا دیا گیا، حضور پر پتھر برسا رہے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم درد کی شدت سے بیٹھ گئے، حضور علیہ السلام کو پکڑ کے اٹھایا جاتا ہے۔ حضور کی وہ نالین جس نے عرش نے جس کے تلووں کو چوما تھا، آج وہ نالین لہو سے بھر جاتی ہے۔ یہ تکالیف میرے آقا نے برداشت کی، یہ ظلم برداشت کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صحابہ سے کہا ہجرت کریں، حبشہ چلے جائیں۔ چند صحابہ حبشہ گئے تو وہاں پر مشرکین مکہ نے اپنے سفیر کو بھیجا، یہ ہمارے باغی غلام ہیں، ہمیں واپس کیا جائے۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی تو صحابہ کرام سے سارا مال اسباب چھین لیا گیا، اور حضور علیہ السلام سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ اور حضور علیہ السلام کے ایک اور ساتھی تھے، جب حضور روانہ ہوئے تو اعلان کیا گیا جو ان کو پکڑ کر لائے گا 100 اونٹوں کا انعام دیا جائے گا۔ یہ تکالیف برداشت کی اسلام کی خاطر، اور آج ہم نے اسلام کا مذاق بنا دیا۔ میرے بھائی یہ سب کچھ جو ہوا ہے، اس کے پیچھے وہی سب کچھ ہے جو ہم بڑی تیزی سے کر رہے ہیں غیر ملکی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار اپنے صحابہ سے فرمایا، حضور نے فرمایا ایک وقت آئے گا تم پہلی قوموں کے پیچھے پیچھے چلو گے، بالشت کے مطابق چلو گے، گز کے مطابق چلو گے، یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے سوراخ میں گھس جائیں گے تو تم وہاں بھی ان کے پیچھے جاؤ گے، آج یہی ہو رہا ہے نا۔ کو ایجوکیشن وہاں شروع ہوا تو ہم نے کہا تعلیم حاصل کرنی ہے تو کو ایجوکیشن ہونا چاہیے۔ وہاں پر مخلوط نشستیں، مخلوط پروگرام شروع ہوئے تو ہم نے کہا ترقی کے راستے میں یہ رکاوٹ ہے، یہ بھی ہونا چاہیے۔ وہاں پر یہ قوانین بنے کہ والدین اپنی اولاد کو کچھ نہیں کہہ سکتے، کچھ نہیں پوچھ سکتے، تو ہم نے بڑی جلدی میں قانون بنا لیا۔ گزشتہ دنوں میں نے اس پر بات کی تھی، اور اس کو ڈومیسٹک وائلنس کا نام دیا گیا۔ ڈومیسٹک وائلنس بل 2021 یہ پاس ہو گیا بڑی عجلت کے ساتھ، کہ باپ اپنی اولاد کی نگرانی نہیں کر سکتا،
باپ اپنے بیٹے کو روک نہیں سکتا، اپنی بیٹی کو روک نہیں سکتا، جہاں جاتے ہیں جائیں۔ آج این جی اوز کیوں خاموش ہیں؟ آج وومن رائٹس کی تنظیمیں خاموش کیوں ہیں؟ اس لیے کہ جو بویا تھا وہی کاٹ رہے ہیں۔ والدین نے تو وہی کیا ہے نا، جو قانون بنایا تھا کہ اولاد کو آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، نتیجہ دیکھ لیں۔ آج ہمارے ملک میں نیٹ پر یہ بزنس عروج پر ہے۔ آپ نے جس فحاشی کو راستہ دیا، اب اس کی جو ذلت کی گہرائی ہے نا، وہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ پہلے فحاشی دیکھنے کے لیے ماحول بنایا گیا، پھر فحاشی میں تشدد آ گیا، پھر فحاشی میں تذلیل انسانیت آ گئی، اور ایسی ویبس بن گئیں، ایسی ایپلیکیشن، پیڈ ایپلیکیشنز اب آ گئیں کہ آپ انسان کو قتل کرتا ہوا دیکھیں اور اس کو انجوائے کریں۔ استغفر اللہ! کیسا حیا کا جب جنازہ نکلتا ہے تو پھر یہ ہوتا ہے۔ اور ہم کس سے سیکھ رہے ہیں؟ جو پہلے ہی لٹ گئے ہیں، جن کا خاندانی نظام پہلے ہی تباہ و برباد ہو گیا۔ وہ میر نے بڑی خوب بات کہی تھی، میر کیا سادہ ہیں بیمار ہوئے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ اگر امن چاہیے، سکون چاہیے زندگی میں، تو آج بھی امن، سکون، اطمینان اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری میں ہی ہے۔ اس لیے میرا رب تو ہم سے بڑی حیا کرتا ہے۔ وہ تو کہتا ہے بندے تو ہاتھ پھیلائے گا نا تو میں خالی نہیں لوٹاؤں گا۔ ہمارا بھی حق بنتا ہے اپنے رب سے حیا کریں، ہم شرم و حیا والے بن جائیں۔ شرم و حیا والا انسان بڑا قیمتی ہوتا ہے، اور جو حیا کو چھوڑ دیتا ہے نا، اس سے ایمان بھی نکل جاتا ہے۔ الحیاء من الایمان، حیا ایمان سے ہے۔ ایک شخص اپنے بھائی کو تلقین کر رہا تھا حیا کے بارے میں، حضور نے فرمایا چھوڑو اس کو، جب حیا گئی تو ایمان بھی گیا۔ حیا جاتی ہے تو پھر ایمان بھی نہیں رہتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی مثال کو بیان کرنے سے حیا نہیں فرماتا، چاہے وہ مچھر کی مثال ہو یا اس سے بھی اوپر کسی چیز کی مثال ہو۔ اس آیت میں یہ بیان فرمایا، اور پھر یہ بھی ارشاد ہوا کہ قرآن کریم سے یا اس کی مثالوں سے گمراہ کون ہوتا ہے؟ فاسق گمراہ ہوتا ہے۔ ہر کوئی اس سے گمراہ نہیں ہوگا، جس کے دل میں فسق ہوگا وہ اس سے گمراہ ہوگا۔ یہ فسق کیا ہوتا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو چھوڑنا، سمپل معنی۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو چھوڑنا، اللہ اور اس کے رسول کی احکامات کی مخالفت کرنا، یہ فسق ہے۔ اور فسق میں سب سے بڑا فسق یہ ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے بارے میں، ان کی شان کے بارے میں توہین والا رویہ رکھنا، یہ سب سے بڑا فسق ہے۔ اور جس کے اندر یہ فسق ہوگا وہ گمراہ ہو جائے گا، اس کو قرآن کریم سے بھی اور قرآن کریم کی مثالوں سے بھی ہدایت نہیں ملے گی۔ پھر ارشاد فرمایا، جو لوگ اللہ کے کیے ہوئے عہد کو مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں، اور جس رشتہ یعنی قرابت کو اللہ نے ملانے کا حکم دیا ہے اس کو کاٹ ڈالتے ہیں اور زمین میں فساد کرتے ہیں، وہ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو ذو رحم رشتہ داروں سے قطع تعلق نہیں کرنا چاہیے، اس کی حضور نے بار بار ممانعت کی ہے۔ اے کافرو، تم کیوں کر اللہ تعالیٰ کا انکار کر سکتے ہو؟ حالانکہ تم بے جان تھے، سو اس نے تم میں جان ڈالی، پھر وہی تم کو موت دے گا، پھر وہی تم کو زندہ فرمائے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ دیکھیے ہم بے جان تھے، نطفہ بے جان ہوتا ہے نا، نطفہ رحم میں ٹھہرا تو اس میں جان ڈال دی اللہ تعالیٰ نے۔ فرمایا جیسے تم بے جان تھے ہم نے جان ڈالی، ایسے ہی تمہاری زندگی مکمل ہونے کے بعد پھر تم پر موت آئے گی۔ تو جس طرح ہم نے پہلے بے جان نطفے میں جان ڈالی تھی نا، ایسے ہی ہم اس پر قادر ہیں کہ تمہارے جسم کے تمام اجزاء کو اکٹھا کر کے پھر قیامت کے دن تمہیں زندہ کر کے کھڑا کر دیں گے۔ وہی ہے جس نے تمہاری منفعت کے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا فرمایا، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو اس نے ان کو ٹھیک 7 آسمان بنایا، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہاں پر رکوع ختم ہو رہا ہے اور بڑی اہم بات یہ بیان ہوئی، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، خلق لکم ما فی الارض جمیعا، تمہارے فائدے کے لیے تمام چیزوں کو بنایا۔ یہ بڑا اہم نقطہ ہے، یہ رکوع کے اختتام والی آیت ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا۔ تو جو کچھ بھی اللہ نے بنایا ہے انسان کی منفعت کے لیے، انسان کے فائدے کے لیے بنایا ہے، لہٰذا
ہر وہ چیز جس کی ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے وہ ہمارے لیے جائز ہے۔ یہ اصول سمجھ لیں یہاں سے، اس آیت سے۔ ایک ہمارے ہاں بحث ہوتی ہے، بھئی یہ کہاں لکھا ہے؟ یہ آیت نمبر 29 ہے سورہ بقرہ کی، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ آیت نمبر 29 سے ہمیں یہ اصول مل رہا ہے کہ ہر وہ چیز جس کی ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے وہ ہمارے لیے جائز ہے۔ لہٰذا یہ سوال کرنا نہیں بنتا کہ بھئی یہ کہاں لکھا ہے۔ سوال یہ بنتا ہے کہ یہ جو آپ کر رہے ہیں اس سے جو منع کیا جا رہا ہے اس کی ممانعت کہاں پر ہے؟ دیکھیں، شراب کی جب تک حرمت نازل نہیں ہوئی تھی شراب سے منع نہیں کیا گیا، شراب پینے والوں کو گناہ گار نہیں کہا گیا، اور شراب چلتی رہی اسلامی معاشرہ میں۔ جب شراب کی حرمت نازل ہو گئی تو پھر شراب کو چھوڑ دیا گیا، اب وہ حرام ہے۔ اسی طرح یہاں پر جو حکم بیان ہوا آیت نمبر 29 میں، اس سے بیان ہو رہا ہے کہ ہر چیز کو اللہ نے انسان تیرے لیے بنایا ہے۔ ممانعت صرف اس چیز کی ہے جس سے منع کر دیا گیا، اور جس کی ممانعت نہیں ہے اس کے متعلق یہ دلیل طلب کرنا کہاں لکھا ہے یہ درست نہیں ہے، کیونکہ آیت نمبر 29 میں بیان ہو گیا کہ ہر چیز اللہ نے بنائی ہی انسان کے لیے ہے۔ اللہ ہمیں قرآن کریم صحیح سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔